ملک شام اور ملک یمن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ ہمارے ملک شام میں ہمیں برکت دے، ہمارے ملک یمن میں ہمیں برکت دے۔ صحابہ نے عرض کیا اور ہمارے نجد میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوبارہ پھر دعا فرمائی، یا اللہ ہمارے ملک شام میں ہمیں برکت دے، ہمارے ملک یمن میں ہمارے لیے برکت دے۔ صحابہ نے عرض کیا اور ہمارے نجد میں؟ صحابی بیان کرتے ہیں، میرا گمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ بھی یہی فرمایا، لیکن جب صحابہ نے کہا ہمارے نجد کے لیے بھی دعا کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہاں زلزلے اور فتنے ہیں، وہاں شیطان کے سینگ تلو ہوگا، شیطان کا سینگ تلو ہوگا، یعنی شیطان کا لشکر اور اس کے مددگار وہاں سے نکلیں گے۔ اور نجد کے ہمارے لیے دوسری روایت میں ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جب کہ آپ مشرق کی طرف منہ کیے ہوئے تھے اور فرما رہے تھے، آگاہ رہو فتنہ اسی طرف سے رونما ہوگا جدھر سے شیطان کا سینگ طلوع ہوتا ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک مشرق کی طرف تھا اور آپ کا اشارہ مشرق کی طرف تھا، اور مشرق کی طرف سے فرمایا یہ شیطان کا سینگ یہاں سے طلوع ہوتا ہے، لہٰذا فتنے بھی اسی سائڈ سے رونما ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کی سرزمین کے لیے مشرق کی طرف اشارہ کیا، اور مدینہ طیبہ سے مشرق کی طرف عراق وغیرہ کا علاقہ پڑتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ سرزمین عراق ہمیشہ سے فتنوں کی تخم ریزی کے لیے بڑی زرخیز واقع ہوئی۔ ہم مختصر طور پر ان فتنوں کی نشاندہی کرتے ہیں جنہوں نے عراق کے علاقے سے جنم لیا یا آئندہ ادھر سے ظاہر ہوں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت توحید کے مقابلے میں ود و سوا، یغوث، یعوق اور نصر جیسے بتوں کو سرزمین عراق میں نصب کیا گیا تھا تاکہ شیطان کی عبادت کو رواج دیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ڈنکے کی چوٹ پر اللہ کی توحید بیان کی تو حکومتی سطح پر ان کی مخالفت کی گئی، انہیں زندہ جلانے کے لیے آگ کا جو الاؤ تیار کیا گیا تھا وہ بھی عراق میں تھا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے والے انہیں شہید کرنے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے بھی عراقی تھے، جنہوں نے طرح طرح کے الزامات بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگائے تھے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مدینہ طیبہ کی بجائے کوفہ کو اپنا دارالخلافہ قرار دیا تو اہل کوفہ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس قدر پریشان کیا کہ آپ ساری عمر اپنوں سے نبرد آزما رہے، اپنوں کے ساتھ لڑائیاں کرتے رہے۔ پارسائی اور دیانتداری کے روپ میں اٹھنے والا خوارج کا فتنہ تکفیر بھی سرزمین عراق سے پیدا ہوا، جنہوں نے اسلام کے عینی شاہد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو کافر قرار دے ڈالا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی ہمدردیوں کا جھانسا دے کر جام شہادت نوش کرنے پر مجبور کرنے والے عراقی ہی تھے۔ امت مسلمہ اس فتنے کی ٹھیس ابھی تک محسوس کر رہی ہے۔ تاتاریوں کا فتنہ بھی اسی طرف سے شروع ہوا۔ دجلہ کے نظر کرنے کے ساتھ ساتھ جنہوں نے مسلمانوں کا سرمایہ علم و ادب دریا دجلہ کی نظر کرنے کے ساتھ ساتھ بہت سے اسلامی ملکوں کو تہس نہس کر ڈالا تھا۔ کتاب و سنت کی روشنی میں تحریک آزادی فکر کے مقابلے میں رائے اور قیاس کے فتنہ بھی کوفے سے اٹھا، اور انہوں نے صحیح احادیث کو رد کرنے کے عجیب و غریب اصول واضح کر دیے۔ اس لیے سارے فتنے عراق کی طرف سے، جو مدینہ کی سمت میں عراق کی سمت بنتا ہے، مشرق عراق کی سمت بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرق کی جانب سے، اس سائڈ سے شیطان کا سینگ سے طلوع ہونے والے فتنے ہوں گے، شیطان کا لاؤ لشکر اسی سمت سے آئے گا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام کے لیے دعائیں فرمائی، یا اللہ ہمارے ملک شام میں برکت دے، یا اللہ ہمارے ملک یمن میں برکت دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول ہوگی۔